بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا و سید ساداتنا و سید عاداتنا و حبیبنا و حبیب ربنا و صمدنا و اجملنا و اکملنا و احسننا و ارفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہلہ وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہ رب العزت نے ایمان کو ایک ایسی وحدت بنایا ہے کہ جس لڑی کے اندر پوری دنیا کے مسلمان پروئے جاتے ہیں۔ یہاں حسب نسب نہیں ہے، یہاں ذات پات نہیں ہے، یہاں پہ کالا گورا نہیں ہے، یہاں پہ عربی عجمی نہیں ہے، یہاں پہ ایک ہی وحدت ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ وہ وحدت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑتی ہے، اکٹھا کرتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد بھی کرتی ہے۔ اور اسی وحدت کا پرچار اذان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، حج کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، تراویح اور صدقات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ وحدت، یہ یکجہتی جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے حج کا موقع، کہ جہاں پر پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، کالے بھی، گورے بھی، عربی بھی، عجمی بھی، اور ایک نسل کے بھی، دوسری نسل کے بھی، ایک زبان والے بھی، دوسری زبانوں والے بھی، اور سارے کے سارے کس بنیاد پر جمع ہوتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس بنیاد پر، اس وحدت پر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کامیابی کا، مسلمانوں کی ترقی کا اور مسلمانوں کے مستقبل کا ضامن بنایا ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان ایک ہو جائیں۔ اور اگرچہ آج کے حالات میں مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ذات اور حسب نسب کی لڑیوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ایسے حالات رکھ دیے ہیں کہ مسلمان ایک زبان نظر آتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم موجودہ دنوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ یورپ کے ہیں، چاہے وہ خلیج کے ہیں، یا مشرق اور مشرق وسطیٰ کے رہنے والے ہیں، ایشیا کے رہنے والے ہیں، سارے کے سارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں، ان کا درد بھی محسوس کر رہے ہیں، اور ان کی تکلیف پر پریشان بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں۔ اور یہ وہی رشتہ ہے جو ان کی تکلیف پر پریشان نہیں ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ جو ان کے غم میں غمگین نہیں ہے اسے بھی اپنی پریشانی کا جائزہ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کی وحدت اور مسلمانی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اگر مشرق میں ایک مسلمان کو ستایا جائے، اسے تکلیف ہو، تو مغرب میں رہنے والا مسلمان اس کی اذیت اور تکلیف کو محسوس کرے۔ کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔
اور آج جو حالات ہیں ان حالات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک خیر کی اور بلائی کی شکل اور صورت یہ نکالی ہے کہ فلسطین کے حق میں مسلمان پوری دنیا میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمان یکجہتی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں طور پر ہمارے پاکستان کے حکمران بھی ہیں، عوام بھی ہیں، اور مختلف طبقات کے لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے، اس تنازع کو سمجھنے سے پہلے ہم اس علاقے اور اس خطے کی اہمیت کو جانیں۔ قرآن کریم ہمیں اس خطے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی، جس وقت آپ نے احادیث ارشاد فرمائیں، اس وقت شام اور فلسطین یہ پورا ایک علاقہ تھا۔ شام ایک بڑا صوبہ تھا جس کا ایک حصہ فلسطین بھی تھا، موجودہ شام یہ بھی اسی کا حصہ تھا، اردن اسی کا حصہ تھا، فلسطین اسی کا حصہ تھا، اور جو موجودہ نقشے میں اسرائیل ہے یہ بھی سارے کا سارا اسی کا حصہ تھا۔ تو شام یہ پورا ایک علاقہ تھا، اور اس کا ایک حصہ فلسطین بھی تھا، اور فلسطین کے اندر ایک جگہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ بھی ایک حصہ تھا جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ تاریخی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیات ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کریم نے اس خطے کو، اس سرزمین کو، اس ارض کو مقدس ارض قرار دیا ہے، بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر ہجرت کیجئے، موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر گئے، فرعون اور اس کے سارے حواریوں کو، اس کے ماننے والوں کو اللہ نے غرق کر دیا، تو قرآن کریم نے اس پہ تبصرہ کی، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں زمین میں بڑا کمزور سمجھا جاتا تھا، ان پر ظلم ڈھائے جاتے تھے اور ان کو ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، کہاں پر؟ مشارق الارض و مغاربہا، فرعون کی سلطنت زمین کی مشرق کی حدود میں بھی تھی، مغرب کی حدود میں بھی تھی۔ فرمایا اس پورے خطے میں، پورے علاقے میں، پوری حکومت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا تھا، تو فرمایا کہ ہم نے جب حالات بدلے، اللہ کا فیصلہ ہوا، تو ہم نے اسی قوم کو اس سرزمین کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی۔ اور یہ برکت والی زمین کون سی تھی؟ یہ شام کی سرزمین تھی، جس کا ایک حصہ، ایک خطہ موجودہ فلسطین بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ایک بابرکت جگہ کی طرف پناہ دی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم سے نجات حاصل کی۔ یہ بابرکت خطہ، علاقہ، سرزمین جس کا قرآن کریم اس آیت میں تذکرہ کر رہا ہے، یہ شام، فلسطین اور بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا، ان کی بادشاہت کا تذکرہ کرتا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کو ان کا تخت لے کر اڑا کرتا تھا، اور صبح وہ فلسطین میں، شام میں ہوتے تھے، اور شام کو وہ یمن میں ہوا کرتے تھے، اور یہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا۔ یہاں بھی بابرکت زمین اس شام، فلسطین اور بیت المقدس کو قرآن کریم نے قرار دیا ہے۔ ایسے ہی قوم سبا کا قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، کہ یہ قوم سبا اس علاقے میں آباد تھی جس میں ہم نے برکت دی، جس کو ہم نے مبارک بنایا، اور یہ مبارک سرزمین کون سی تھی؟ شام، فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی سرزمین تھی۔
اللہ رب العزت حضرت مریم کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی ولادت جس علاقے میں ہوئی وہ یہی فلسطین اور بیت المقدس کا علاقہ تھا۔ آپ کی پرورش جس علاقے میں ہوئی اور آپ کی تربیت جس علاقے میں ہوئی، آپ کی ماں نے جو منت اور نظر مانی تھی وہ اسی بیت المقدس کے لیے مانی تھی۔ قرآن کریم اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، ہم نے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو ہم نے ایک ایسی جگہ پر ان کو ٹھکانہ دیا جو کہ بلند جگہ پر تھی اور وہاں چشمہ بہہ رہا تھا۔ یہ بیت المقدس کی سرزمین تھی، یہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے سورۃ 3 میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ سب سے پہلے انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے۔ یہاں انجیر کی قسم مراد نہیں ہے، یہاں زیتون کی قسم مراد نہیں ہے، بلکہ وہ علاقے مراد ہیں جہاں پر یہ دونوں پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ بڑی کثرت کے ساتھ فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، یہاں پر یہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان علاقوں کی قسم کھائی۔ طور سینین، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ وہذا البلد الامین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آگے چلے گئے، ہجرت ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے ان کو رہنے کے لیے ایک علاقہ دیا اور کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، کیا میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اور یہ مقدس سرزمین یہ کون سی سرزمین تھی؟ یہ شام، فلسطین اور بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی سرزمین تھی، جس کے بارے میں اللہ نے انہیں یہ کہا کہ داخل ہونا تمہارا کام ہے، فتح دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی فضیلت کو، اہمیت کو احادیث میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی عمارت بنائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے پہلے بیت اللہ کا گھر، اسے بنایا گیا اور اسے بنانے والے آدم علیہ السلام تھے۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد بیت اللہ کے بعد روئے زمین پر کون سی مقدس عمارت بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا؟ بیت اللہ کی تعمیر کے کتنے عرصے کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عاما، 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جیسے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، ایسے ہی آدم علیہ السلام کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی کرائی۔ تو گویا کہ یہ دونوں کے دونوں وہ مقدس مقامات ہیں جو مسلمانوں کے لیے انتہائی زیادہ مقدس ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف انسان عبادت کی نیت سے سفر کرے تو آپ نے اس سفر کو بڑا ہی اہمیت اور فضیلت والا سفر قرار دیا ہے۔ ایک فرمایا کہ اگر عبادت کی نیت سے سفر کرنا ہے تو مسجد حرام کی طرف کرو، بیت اللہ کی طرف کرو۔ عبادت کی نیت سے سفر کرنا ہے تو پھر مسجد نبوی کی طرف کرو، اور فرمایا عبادت کی نیت سے اگر سفر کرنا چاہتے ہو تو پھر مسجد اقصیٰ کی طرف کرو۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ روئے زمین کی تمام زمینیں برابر ہیں، لیکن ان 3 مسجدوں کی فضیلت، بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی اور مسجد اقصیٰ کی، آپ نے فرمایا ساری روئے زمین کی مساجد سے زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس میں بیت اللہ پہلے نمبر پر، مسجد نبوی دوسرے نمبر پر اور مسجد اقصیٰ تیسرے نمبر پر۔ اور آدم علیہ السلام نے جیسے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی، تو آدم علیہ السلام کے بعد اب یہ سلسلہ آگے چلا
اور آگے چلنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام تک آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے بیت اللہ کے پاس جا کے اللہ کے حکم سے چھوڑا، اور اسحاق علیہ السلام کو آپ نے اسی سرزمین میں چھوڑا جسے شام اور فلسطین کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل تھا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یہ جو ملک جس کا نام آج کل یہ اسرائیل رکھتے ہیں، یہ دراصل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسرا کا معنی ہے بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، ان کے اندر ایل کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اللہ۔ تو جبریل کا معنی بھی اللہ کا بندہ، اور میکائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ، اور اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام صرف اکیلے نہیں تھے، 10 بھائی تھے، اور پھر اس کے بعد یہ آگے نسل چلی، اور بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے 4000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آئے، اور ان پیغمبروں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی۔ داؤد علیہ السلام باپ تھے، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد جب دوبارہ تعمیر شروع ہوئی تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر کرو، جیسے ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کرو۔ اب داؤد علیہ السلام نے جس وقت اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی تو اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس کی تکمیل آپ کے ہاتھوں سے نہیں ہوگی، یہ سر انجام، یہ کارنامہ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سر انجام دیا جائے گا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو یہ توفیق دی، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کیا۔ اور جب انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کیا تو اللہ سے وہاں پہ کچھ دعائیں مانگی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد اور اس کے دوران اللہ سے دعائیں مانگی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ جو شخص بھی اس مسجد میں نماز کے لیے آئے تو اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی، اور مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو آدمی مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھے تو مسجد اقصی کے اندر 4 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک روایت ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اگر مسجد نبوی میں ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے تو مسجد اقصی کی ایک نماز عام مسجد کے مقابلے میں 250 نمازوں کے برابر۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی۔ اور پھر آپ نے صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنا احرام مسجد اقصی سے باندھے اور بیت اللہ تک آئے، مسجد اقصی سے احرام باندھے بیت اللہ تک آئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا یہ الفاظ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں جو اپنا احرام مسجد اقصی سے باندھ کر بیت اللہ تک آئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی
جب منت مانا کرتے تھے تو اس میں بھی مسجد اقصیٰ کا خاص طور پہ تذکرہ ملتا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ مکہ کو فتح کر دے تو میں مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ تو آپ نے اسے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ یہیں مکہ کے اندر ہی اپنی منت کو پورا کر لو، یہیں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ انہوں نے پھر سوال دوہرا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت یہ مانی تھی اللہ رب العزت مکہ فتح کرے تو میں مسجد اقصیٰ میں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ آپ نے پھر کہا کہ یہیں پہ پڑھ لو۔ انہوں نے جب تیسری مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں تو تمہاری آسانی کے لیے کہہ رہا تھا کہ وہاں تم جا نہیں سکتے ہو تو اپنی منت کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس سے عظیم اور اس سے زیادہ فضیلت والی جگہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، یہاں پہ پڑھ لو۔ اگر تم وہیں پہ پڑھنا چاہتے ہو تو وہاں پہ پڑھ لو۔ یعنی صحابہ کے دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی صحابہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی منت اور نظر مانا کرتے تھے۔ اور پھر یہ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ یا 17 ماہ مسجد اقصیٰ کی طرف صحابہ کے ساتھ مل کر باجماعت نمازیں ادا کی ہیں، 16 مہینے یا 17 مہینے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، لیکن ان 16 یا 17 ماہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی مسلمانوں کا قبلہ اول، مسلمانوں کے لیے مقدس، محترم اور ایمانی رشتے کے اعتبار سے عظمت والا مقام بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے اور فلسطین ہے، اور یہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ قرآن کریم جن انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کرتا ہے بنی اسرائیل کے، جس میں یعقوب علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام ہیں، یا سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ سارے کے سارے پیغمبر وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، یہ سارے کے سارے اسی سرزمین کے اندر مبعوث ہوئے اور اسی خطے کو جو شام کا فلسطین کا علاقہ ہے اس کو انہوں نے اپنی محنت کا مرکز اور محور بنایا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر روئے زمین پر انبیاء کا سب سے بڑا اجتماع جس سرزمین پر منعقد ہوا وہ یہی مسجد اقصیٰ تھی۔ قرآن کریم جب معراج کا تذکرہ کرتا ہے تو اس تذکرے کے آغاز میں اسی مسجد کا تذکرہ کرتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ آپ کے سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا اور پھر آپ کا پہلا پڑاؤ مسجد اقصیٰ میں ہوا، اور مسجد اقصیٰ میں آپ کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی امامت کا شرف عطا کیا، اور یہیں پر اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر تمام انبیاء کو جمع کر کے آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا کیا۔ تو ایک مسلمان کا رشتہ بیت المقدس سے انبیاء کی نسبت سے بھی ہے، ایک مسلمان کا رشتہ بیت المقدس کے ساتھ اپنے قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے بھی ہے، اور ایک مسلمان کا بیت المقدس کے ساتھ رشتہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کی حیثیت سے بھی ہے۔ امام الانبیاء کا خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مسجد اقصیٰ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور خلافت میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ یہ عیسائیوں کے قبضے کے اندر تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو شام کے علاقے جب فتح ہونے شروع ہوئے تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 لوگوں کو بھیجا۔ اب شام کے علاقوں میں سے سارے علاقے فتح ہو گئے قیصاریہ کے علاوہ، اور دوسری طرف بیت المقدس رہ گئے۔
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے. ان کی یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو. تو آپ نے بیت المقدس کے جو عیسائی تھے ان کو لکھ کر بھیجا کہ ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، صلح کر لو تو خون ریزی سے بچ جائیں گے، اور اگر صلح نہ کرو تو ہم تو لڑائی کریں گے. اور مسلمان چونکہ تمام شام کے علاقوں کو فتح کر چکے تھے، اس لیے بیت المقدس کے عیسائیوں نے کہا ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں اور خود آ کر صلح نامے پر دستخط کریں اور اس پہ سائن کریں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا کہ یہ شرط ہے، اگر اس شرط کو پورا کر دیا جائے تو بیت المقدس مسلمانوں کو مل جائے گا، فتح بھی ہو جائے گی اور خون ریزی بھی نہیں ہوگی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، اس وقت مسلمانوں کا پوری دنیا پہ رعب ہے. کیسر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے ماتحت آ چکی ہیں. پوری دنیا پر مسلمانوں کا رعب ہے اور مسلمانوں کے گھوڑے سارے کے سارے عیسائیوں اور رومیوں کے لشکروں کو فتح کر چکے ہیں، لہذا آپ تشریف نہ لے جائیے. یہ آج نہیں تو کل نہیں تو کچھ عرصے کے بعد خود بخود بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے یہ رائے دی کہ امیر المومنین آپ کو جانا چاہیے اور آپ کو اس سفر کا حصہ بننا چاہیے. چنانچہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کی رائے کو پسند کیا اور 16 ہجری رجب کے مہینے میں آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا. اب آدھی دنیا کا حکمران سفر کا آغاز کیا. ستو کا ایک تھیلا ساتھ لے لیا، ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک غلام تھا اور ایک ہی اونٹ تھا. سفر کا آغاز ہو گیا. اب اونٹ پر سفر کا آغاز جب ہوا تو طے یہ ہوا کہ باری باری سفر کریں گے. غلام کچھ وقت سفر کرے گا اور وہ پیدل چلے گا، امیر المومنین اونٹ پہ بیٹھیں گے، اور پھر جب امیر المومنین کی باری آئے گی تو وہ پیدل چلیں گے اور غلام اونٹ پہ بیٹھ کے امیر المومنین اونٹ کی نکیل پکڑ کے مہار پکڑ کے چلیں گے. چنانچہ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سادگی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں. جابیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ نے ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے جو بڑے بڑے لشکر کے رؤساء تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو بلایا. جو بڑے بڑے عیسائی تھے ان کو بھی بلایا اور وہاں پر ایک صلح نامہ لکھا. مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے جس علاقے کو بھی فتح کیا ہے، مسلمانوں نے کبھی وہاں کے رہنے والوں پہ ظلم نہیں کیا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نامہ لکھا اور صلح نامہ میں یہ بات لکھی کہ یہاں جتنے عیسائی ہیں ان سب کو امان دی جاتی ہے، جتنے گرجے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں توڑا جائے گا، جتنے عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. جو عبادت کرنے والے عیسائی ہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں عبادت کریں، اور جو یہاں پر یہودی ہیں ان کو یہاں پہ رہنے نہیں دیا جائے گا، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. آپ نے یہ صلح نامہ لکھا اور صلح نامہ لکھنے کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے. اب جیسے ہی بیت المقدس کی حدود آئیں، بلکہ اس سے پہلے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اکیلے ہی آ گئے، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، ستو کا تھیلا ہے اور کپڑوں پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا امیر المومنین اتنا بڑا معاہدہ سائن ہونا ہے، آپ اس حالت میں جا رہے ہیں تو آپ ایسا کریے، یہ عالی شان قسم کا جبہ ہے، آپ یہ پہن لیجئے اور یہ پہن کے جائیے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ سے ناراض ہو گئے. کہا ابو عبیدہ تم بھی بدل گئے ہو، تم ایسی باتیں کر رہے ہو. آپ نے وہ جبہ نہیں پہنا. اب جب آپ آگے گئے ہیں بیت المقدس میں، عیسائی اور ان کے پادری سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے امیر کو دیکھیں کہ مسلمانوں کا امیر المومنین کون ہے. وہاں مسلمان بھی موجود تھے. بیت المقدس کی حدود جیسے شروع ہوئی تو اب اونٹ پر بیٹھنے کی باری تھی غلام کی اور پیدل چلنے کی باری تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلام نے کہا امیر المومنین آپ ایسا کیجئے، آپ سوار ہو جائیے،
میں پیدل چلتا ہوں اس لیے کہ یہی وقت کا تقاضا ہے اور اسی میں مصلحت بھی ہے، پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اندر ان کے امیر کی اور ان کے حکمران کی کیا عزت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جس عمر نے سارے راستے میں عدل و انصاف کیا ہے وہ یہاں بھی عدل و انصاف ہی کرے گا۔ چنانچہ آپ نے نکیل پکڑی، پیدل چلنا شروع کیا، آگے کیچڑ تھا، پاؤں سارے کے سارے گارے کے اندر آلودہ ہو گئے۔ اب بیت المقدس میں عیسائی بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا امیر المومنین ان میں سے کون ہے؟ حلیے میں، چال ڈال میں، دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، امیر المومنین کون ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا یہ جو پیدل چل رہا ہے یہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ ایک سوال کر لیا تو دوسرا وہ دیکھ چکے تھے کہ آپ کے جو قدم تھے وہ کیچڑ کے اندر آلودہ تھے اور مٹی جو ہے وہ آپ کے قدموں پر چڑھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ قریب آئیں گے تو پھر ہم چابیاں دیں گے، اس کے بغیر نہیں چابیاں دیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور ایک پادری نے آپ کے کپڑوں پر لگے ہوئے 17 پیوند گن لیے تو اس نے کہا کہ یہی مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں جن کی 3 نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی تھی کہ جب وہ بیت المقدس کے صلح نامے کے لیے آئیں گے تو وہ خود پیدل ہوں گے اور ان کا غلام اونٹ پر ہوگا، یہ شرط بھی پوری ہے، پاؤں کیچڑ میں آلودہ ہوں گے، یہ بھی پوری ہے، اور 17 پیوند ان کے کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ تیسری شرط بھی پوری ہے۔ تو انہوں نے اوپر سے چابیاں پھینک دی۔ اس طریقے سے بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آیا۔ تو وہاں پر گرجا بھی تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ بھی تھی، تو ایک جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین ایسا کیجئے کہ آپ یہ جو عیسائیوں کا گرجا ہے اس کے اندر جا کے نماز پڑھ لیں، نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ آج میں یہاں نماز پڑھ لوں اور کل کو یہاں پر دوسرے مسلمان آئے اور وہ عیسائیوں کے گرجے کو گرا دیں۔ چنانچہ آپ نے اس گرجے کے قریب ایک جگہ پر نماز پڑھی، اور جہاں پر آپ نے نماز پڑھی وہاں پر ایک مسجد بعد میں تعمیر کی گئی، اور اس مسجد کو جسے بعد میں تعمیر کیا گیا، عمومی طور پر آج کل جو ہمارے ہاں بیت المقدس کی تصاویر ہیں اسے دکھایا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں جو بیت المقدس کی تصویر دکھائی جاتی ہے جس میں وہ گولڈن کلر کا وہ گنبد ہے، یہ دراصل بعد کے اندر تعمیر ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ نماز پڑھی تھی اور تعمیر اس کے جگہ پر مسجد کی گئی تھی، یہ دوسری جگہ تھی، اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نماز پڑھی، مسجد بن گئی، پھر اس کے اندر توسیع ہوئی، عبد الملک بن مروان نے وہ جگہ تعمیر کی جو آج ہم تصاویر میں عام طور پر دیکھتے ہیں۔ پھر وقت گزر گیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوب کا دور آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر فتح کی، اور اس فتح کے بعد پورے 761 سال تک فلسطین اور یہ سارے کا سارا علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر اس کے بعد حالات بدلے، جب خلافت عثمانیہ آئی یہ مسلمانوں کے پاس تھی، جب ان کے آخری خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید، ان کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم پوری خلافت عثمانیہ کا قرضہ اتار دیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بیت المقدس اور اس کا سارا علاقہ یہ عیسائیوں کے نام لکھ دیں، ہم آپ کے ماتحت بھی رہیں گے اور ہم یہ ساری کی ساری آپ حکومت کو بھی قبول کریں گے اور بالکل جیسے آپ کہیں گے ویسے چلیں گے۔ سلطان عبد الحمید چونکہ وہ یہودیوں کی مکاری کو سمجھتے تھے، انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر یہ کہا کہ میرے سارے قرضے کے عوض اگر تم یہ ایک تنکا بھی کہو، اتنی جگہ بھی بیت المقدس اور مسجد اقصی میں سے تمہیں مل جائے تو نہیں ملے گی۔ یہ سلطان عبد الحمید عثمانیوں کے آخری خلیفہ تھے، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور پھر ایسے کر کے آہستہ آہستہ گویا کہ عملی طور پر اسرائیل کا ایک وجود آ گیا، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے، اور پھر اس کے بعد عیسائیوں نے آہستہ آہستہ سازشیں کرنا شروع کر دیں، اور کرتے کرتے یہ سازشیں یہاں تک پہنچیں کہ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کو پورا قبضہ دیا جائے،
مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اسرائیل کیا چاہتا ہے اور وہ یہاں پہ قبضہ کیوں چاہتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک لمبی تاریخ ہے جو انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے میں عرض کروں کہ وہ یہ سارے کا سارا خطہ اور علاقہ کیوں چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، کیا منشور ہے۔ لیکن تاریخ اور یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اس کے ساتھ محبت تعلق یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے انبیاء کی سرزمین ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کی محبت کا مرکز ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسلمان کبھی بھی اس معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کے اس خطے کے علماء کو اور ہمارے اس خطے کو اس وقت یہ فضیلت عطا کی ہے، یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ ہمارے اس خطے کے علماء کی اور ہمارے گجرانوالے کے جو علماء ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب، ان کو باقاعدہ طور پر فلسطین کی تنظیم نے خط لکھ کر شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ ہمارے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے جو سیاسی علماء ہیں ان کو بھی انہوں نے خط لکھا ہے۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو جہاں جہاں جس طریقے سے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ بول سکتے ہیں تو بول کے ان کے حق میں آواز اٹھا دیں، لکھ سکتے ہیں لکھ کے اٹھا دیں، شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر کے اٹھا دیں، اور مالی تعاون کر سکتے ہیں تو بہت سی تنظیمیں ہیں جو مالی تعاون کے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن اس وقت ضرورت ہے اس بات کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری دور کی نشانیاں بتائیں، انشاءاللہ موقع ملا تو میں عرض کروں گا، آپ نے اس میں خاص طور پر اس خطے اور علاقے کے بارے میں فرمایا جب پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایمان موجود نہیں ہوگا، اس خطے میں موجود ہوگا۔ تو آج ہم ان کا درد بھی محسوس کر رہے ہیں اور آج ہم ان کے غم میں بھی شریک ہیں۔ ایک کام یہ کیجئے، ان کے لیے آواز اٹھائیے، پہلے سے زیادہ مضبوط اٹھائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم کام اللہ سے دعا کیجئے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر دیں تو یقیناً اللہ رب العزت بھی ہمارے لیے بہتر اسباب بھی پیدا کریں گے، اور ہماری دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ العظیم اللہ اپنا فضل و کرم بھی کریں گے۔